السلام علیکم۔ یہ کیا غضب کرتے ہیں سرکار؟ اس لونڈی کے بالا خانے پر بھلا آپ کو اس موذی ہتھیار کے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کون ہے جو آپ کی خدمت سے انکار کرے؟ بیبی سو رہی تھی، بس اسے جگانے میں ذرا وقت لگ گیا۔ آپ چل کر آرام سے بیٹھیے، وہ ابھی تیار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے فاروق نے دروازے کی طرف پیش قدمی کی تھی کہ باہر سے زمرد بائی کی آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں خوف ضرور تھا، لیکن یہ اندازہ بہرحال ہو رہا تھا کہ چلنے والی گولی نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ گولی کسی کو لگ جاتی تو چیخو پکار ہی الگ ہوتی۔ اپنے اندازے کی درستگی کو جانچنے کے لیے اس نے دروازے سے ذرا سا سر باہر نکال کر جھانکا۔ مجو، اس کے ساتھ کھڑا ایک سوٹڈ بوٹڈ انگریز اور ان کے پیچھے موجود 4-5 افراد فوراً ہی اس کی نظر میں آ گئے۔ زمرد بائی کے ملازمین بھی دائیں بائیں دیواروں کے ساتھ سمٹے ہوئے کھڑے تھے، جبکہ بائی مجو کے روبرو تھی۔ پل بھر میں اس پوری صورتحال کا جائزہ لے کر اس نے سر دوبارہ اندر کر لیا۔ بہانے بناتی ہے کہ بچی، صاف بول کے اندر کسی اور یار کو لے کر بیٹھی ہے تیری لونڈیا۔ مجو کو شاید اس کی جھلک دکھائی دے گئی تھی، سو زمرد بائی کی التجا کے جواب میں زور سے دھاڑا اور پھر شاید بائی کو دھکیلتا ہوا اس طرف بڑھا۔ فاروق کو معلوم تھا کہ مغلوب القلب مجو نے اگر چاند بانو کے کمرے میں اسے دیکھ لیا تو کسی قسم کی رعایت نہیں کرے گا۔ وہ پھرتی سے اپنے دفاع کے لیے حرکت میں آیا اور کمرے کے وسط میں بچھی مسحری کے دوسری طرف کود کر یوں دبک گیا کہ اندر آنے والے کسی بھی مرد کی فوری طور پر اس پر نگاہ نہ پڑ سکے۔ ثانیے بھر کے فرق سے مجو دادا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا ہوا چاقو تھا، جبکہ اس کے ساتھ موجود انگریز افسر کے ہاتھ میں پستول بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجو دادا کے چیلوں کے بھی خالی ہاتھ ہونے کا گمان نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسے میں اسے جو کچھ بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر کرنا تھا۔ کدھر ہے وہ تیرا یار؟ کمرے میں آتے ہی مجو دادا نے چلا کر چاند بانو سے پوچھا۔ وہ جواب کیا دیتی کھڑی کانپتی رہی۔ ریلیکس دادا ریلیکس، اتنی بیوٹیفل لیڈی سے اتنا لاؤڈ ہو کر بولنا نہیں مانگتا، یہ تو جسٹ لائک فل مون ہے۔ تم نے کیا نیم بولا تھا اس کا؟ چاند بانو۔ ونڈرفل، اس پر یہ نیم بہت سوٹ کرتا ہے۔ مجو کے ساتھ آئے انگریز افسر کو چاند بانو کے حسن بے مثال نے سحرزدہ کر دیا تھا، چنانچہ اس نے ذرا سخت لہجے میں مجو کو ٹوکا اور پھر چاند بانو کی طرف قدم بڑھائے۔ قریب آ کر اس نے چاند بانو کا چہرہ اپنی انگلیوں سے چھونے کی کوشش کی تو وہ ناگواری سے ایک طرف ہٹ گئی۔ شراب کے نشے میں چور انگریز افسر جو اپنی ہی دھن میں تھا، اس کی اس حرکت پر ذرا سا لڑکھڑا گیا۔ مجو کسی غلام کی طرح اسے سنبھالنے کے لیے لپکا۔ یہ وہ لمحات تھے جب سب کی توجہ مکمل طور پر اس منظر کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ چنانچہ فاروق نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور مسحری کے پیچھے سے نکل کر تقریباً اڑتا ہوا انگریز افسر تک پہنچ گیا۔ اس کا رفیق چاقو اس پل اس کی مشاک انگلیوں کے درمیان موجود تھا۔ کوئی اس کے خلاف کچھ کرتا، اس سے قبل ہی اس کا بایاں بازو انگریز افسر کو دبوچ چکا تھا اور اس کے چاقو کی نوک افسر کی شہرگ پر ٹک گئی تھی۔ یہ تو ہے حرام کے پلے، آج تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ اسے سامنے پا کر مجو دادا غصے سے پاگل ہونے لگا۔ مجھ سے پہلے تمہارا یہ دوست اپنی جان سے جائے گا۔ چاقو کا دباؤ کچھ اور بڑھاتے فاروق نے ٹھنڈے لہجے میں مجو کو آگاہ کیا۔ کوئی مسٹیک مت کرنا دادا، یہ جیسا بولتا ہے سنو۔ موت کو گردن سے لپٹا دیکھ کر انگریز افسر کا افسری اور شراب دونوں کا نشہ حرن ہو گیا تھا، چنانچہ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں مجو دادا کو سمجھانے لگا۔ اس کا وہ پستول جو کچھ دیر پہلے وہاں دہشت پھیلانے کا سبب بنا تھا، فاروق نے پہلے ہی اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اس لیے اس کے غبارے سے ہوا مکمل طور پر نکل چکی تھی۔ ہم غلاموں پر رحم کیجئے، اگر اس بالا خانے پر خون خرابہ ہوا تو پھر یہاں کون سی محفل آباد ہو سکے گی؟ مجو اور اس کے ساتھیوں کے پیچھے کمرے میں لوٹ آنے والی زمرد بائی کی اپنی ہی فکریں تھیں، چنانچہ وہ ہاتھ جوڑے سب سے بیک وقت التجا کر رہی تھی۔ اس کے برعکس چاند بانو کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور وہ ستائشی نظروں سے فاروق کو دیکھ رہی تھی۔ آپ گھبرائیں مت مسٹر ولیم، اپن اس کل کے لونڈے سے بہت اچھی طرح نمٹ سکتا ہے۔ اپنی جگہ پہ چوتاب کھاتے مجو دادا نے انگریز افسر کا حوصلہ بلند کیا۔ اس کے ساتھیوں کے تیور بھی بتا رہے تھے کہ وہ بس دادا کی طرف سے ایک اشارے کے منتظر اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں، ورنہ انہیں فاروق کی تکہ بوٹی کرنے میں چند لمحوں سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑا رسک ہوگا مسٹر ولیم۔
یہ سب مل کر بے شک میرا حشر کر سکتے ہیں، لیکن ایسا اس وقت ہوگا جب تم خود لاش میں تبدیل ہو چکے ہوگے۔ فاروق نے انگریزی میں اپنے بازو کے شکنجے میں موجود انگریز افسر کو آگاہ کیا، جو بیک وقت اس کی انگریزی دانی اور دھمکی سے متاثر ہو گیا اور دھاڑ سے مشابہ لہجے میں چیخا، "آئی سیڈ دادا تم کچھ نہیں کرو گے"۔ جو یہ بولے وہ سنو۔ وہ یقیناً بڑا افسر تھا، جو مجو دادا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا، اور غضبناک نگاہ سے فاروق کو دیکھتے ہوئے بولا، "ٹھیک ہے، ابھی ٹائم تمہارے ہاتھ میں ہے، بولو کیا بولنا مانگتا ہے"۔ "میں مسٹر ولیم کو اپنے ساتھ لے کر باہر جاؤں گا اور 5 منٹ کے اندر اندر تم اور تمہارے ساتھی بھی باہر ہونے چاہیے۔ یاد رکھنا یہاں کی کسی شے یا شخص کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میرا یقین ہے کہ یہ مردوں کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں تم عورتوں کو نقصان پہنچا کر اپنی مردانگی کی توہین نہیں کرو گے۔ فاروق نے اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھے۔ "ٹھیک ہے، ابھی اپن تمہارا ہر بات مانے گا، پر تم بھی یاد رکھو کہ ادھر والوں سے اپنا تم سے الگ پھڈا ہے"۔ وہ ایک طرح سے اسے باور کرا رہا تھا کہ فی الحال تو وہ اس کی ہر بات مان رہا ہے، لیکن زمرد بائی اور چاند بانوں سے اس کا معاملہ دیگر ہے۔ "جب تک تمہارا میرا سامنا نہیں ہوا تھا دونوں باتیں الگ الگ تھیں، لیکن اب سے یہ دونوں میری پناہ میں ہیں، اور انہیں پہنچنے والے کسی نقصان کو میں اپنا نقصان سمجھوں گا"۔ اس نے مجو دادا کو صاف جواب پکڑا دیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کے ان جملوں کا مجو دادا سے زیادہ چاند بانوں پر اثر ہوا ہے، اور وہ کسی پھول کی طرح کھل اٹھی ہے۔ "اپنے قد سے بڑی باتیں مت کر لونڈے، یہ دشمنی تجھے بہت مہنگی پڑے گی"۔ مجو ایک بار پھر بری طرح تلملایا۔ "اس کا قد کتنا ہے یہ تو وقت بتائے گا، فی الحال تم ابھی کی بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ بہک جائے اور بیچارے مسٹر ولیم بیکار میں اپنی جان سے چلے جائیں"۔ مجو سے زیادہ بحث کرنا اسے وقت کے ضیاع کے مترادف محسوس ہوا، چنانچہ حالیہ صورتحال کی طرف توجہ مبذول کر لی۔ اس کی دھمکیاں میز بات سن کر ولیم کانپ سا گیا، اور جلدی سے اس کی تائید کرتا ہوا بولا، "دس مین رائٹ، ابھی ہم یہ سب فنش کرنا مانگتا ہے"۔ "ٹھیک ہے مسٹر ولیم، صرف آپ کی خاطر اپن پیچھے ہٹ جاتا ہے"۔ مجو راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کے چیلوں کو بھی اس کی پیروی کرنی پڑی۔ راستہ مل جانے پر فاروق اسی طرح ولیم کی شہرک پر چاقو کی نوک رکھے اسے ہلکے سے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا۔ ان لمحات میں وہ پوری طرح چوکنا تھا اور اپنی 2 آنکھوں سے 10 آنکھوں کا کام لے رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مجو اور اس کے چیلوں کی آنکھیں اسی پر جمی ہیں، اور اگر وہ ذرا بھی چوک گیا تو وہ سارے کے سارے مل کر اسے چھاپ لیں گے۔ ولیم کو ڈال بنا کر اس نے چاند بانوں کے کمرے اور پھر بالا خانے سے باہر تک کا فاصلہ کامیابی سے طے کر لیا تو قدرے اطمینان محسوس کرنے لگا۔ حالانکہ باہر بھی کوئی اچھا منظر نہیں تھا۔ زمرد بائی کے کوٹھے پر چلنے والی گولی کی آواز بازار کے ہنگاموں کے باوجود کئی لوگوں نے سنی تھی، اور بہت سے لوگ صورتحال جاننے کے لیے نیچے جمع ہو گئے تھے، اور ولیم کو چاقو کی زد میں لیے باہر آتے دیکھ کر کئیوں کے لبوں سے چیخیں نکل گئیں۔ ولیم کی شہرک پر جمے چاقو کے علاوہ اس کے بائیں ہاتھ میں پستول بھی موجود تھا، اور یقیناً لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ کوٹھے پر چلنے والی گولی اسی نے چلائی ہے۔ اس کے ساتھ بھی خوب ہی تماشا ہوا تھا۔ زندگی میں کبھی اس کوچے کی طرف رخ کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اب پہلی بار ادھر آیا تھا تو جیسے اس کی آمد کا اشتہار لگ گیا تھا۔ اس ہجوم میں جانے کتنے لوگ تھے جو اس کی یہاں موجودگی اور پھر اس سارے ہنگامے کے چشمدید گواہ بن چکے تھے۔ اس نے کوشش کر کے خود کو اس صورتحال کی طرف سے بے نیاز کر لیا، اور انتظار کرنے لگا کہ مجو اور اس کے ساتھی اس کی دی گئی 5 منٹ کی مہلت میں باہر نکل آئیں۔ انتظار کے ان مختصر لمحات میں ایک الگ ہی اندیشے نے اس کے خیال میں سر اٹھایا۔ مجو بھی تو اس کی چال اس پر لوٹا سکتا ہے، وہ بھی زمرد بائی اور چاند بانوں کی شہرک پر چاقو رکھے باہر نکل آتا ہے، اور اسی طرح دھمکیاں دیتا ہوا ولیم کو چھوڑنے کی بات کرتا تو اس کے پاس کیا گنجائش رہتی۔ بے شک چاند بانوں اور زمرد بائی سے اس کا کسی قسم کا جذباتی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال تھیں تو وہ 2 بے قصور کمزور عورتیں، کیا وہ اپنی فتح کے لیے ان دونوں کی جان کی بازی لگانا منظور کر سکتا تھا؟ یقیناً نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنی بے بسی کے احساس نے اسے بری طرح مضطرب کر دیا۔ اضطراب کے اس عالم میں اس نے مجو کے آدمیوں کو بالا خانے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے دیکھا۔ ایک ایک کر کے مجو سمیت وہ سب نیچے اتر آئے تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے اندیشے نے حقیقت کا روپ نہیں دھارا تھا۔ اب معلوم نہیں کہ مجو کو یہ ترکیب ہی نہیں سوجی تھی
یا اس کے خیال میں بازار کی وہ عورتیں اس لائق نہیں تھیں کہ وہ انہیں گورے افسر ولیم کی برابری پر کھڑا کر کے سودے بازی کرتا؟ آدمی عموماً دوسرے کے بارے میں اپنے حال کے مطابق ہی قیاس کرتا ہے۔ مجو جس سطح کا آدمی تھا، اس کے نزدیک انگریز افسر ولیم اور چاند بانو وغیرہ کے درمیان کسی تقابل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھلا افسر اور طوائف کے فرق کو ذہن سے نکال کر دونوں کو انسان کے درجے پر مساوی کیسے رکھ سکتا تھا؟ اور یہی سوچ اس وقت فاروق کی مددگار ثابت ہوئی تھی، ورنہ وہ کڑے امتحان میں پھنس جاتا۔ تم سب 15 منٹ تک یہیں رکے رہو گے، میں مسٹر ولیم کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، آگے جا کر میں انہیں آزاد کر دوں گا، تم میں سے کوئی میرے پیچھے آنے کی غلطی مت کرنا۔ ولیم سمیت قریب کھڑے ایک تانگے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے بلند آواز میں مجو اور اس کے ساتھیوں کو حکم دیا۔ زمرد بائی پر افسرانہ شان سے آنے والا ولیم کسی بھیڑ کی طرح شرافت سے اس کے اشارے پر چلتا تانگے میں سوار ہو گیا۔ ان دونوں کے سوار ہوتے ہی تانگے والے نے گھوڑے کو چابک رسید کر کے آگے بڑھا دیا۔ تانگے والے کا چہرہ فاروق کے لیے شناسا تھا، لیکن جن حالات میں وہ پھنسا ہوا تھا پوری طرح یاد نہیں آ رہا تھا کہ تانگے والے کے لیے شناسائی کا یہ احساس کیوں ہو رہا ہے۔ کدھر چلنا ہے بابو، کہیں اور جانا ہے یا ادھر فاروقی مسجد کے پاس والے محلے میں لے چلوں؟ تانگا بازار سے نکلا تو آگے بیٹھے کوچوان نے اس سے پوچھا۔ فاروق جو بیک وقت ولیم اور اپنے تعاقب پر دھیان رکھے ہوئے تھا، کوچوان کے سوال پر چونکا۔ اسی وقت اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی ہندو کوچوان ہے جس نے کچھ روز قبل لائبریری سے واپس آتے ہوئے اسے اڈے کے پاس اتارا تھا اور اس کی وہاں مجو کے 2 آدمیوں سے جھڑپ ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ اسے ایسے ہی حالات میں ملا تھا کہ اس کی مجو اور اس کے ساتھیوں سے ٹھنی ہوئی تھی اور وہ انگریز افسر ولیم کو اپنے تحفظ کے لیے یرغمال بنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہیں چلنا ہے لالا، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کوچوان کو جواب دیا اور خود ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اسے ولیم کو اتارنے کے لیے مناسب جگہ کی تلاش تھی۔ اسے وہ اڈے تک اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ اسے خود بھی معلوم تھا کہ ایک انگریز افسر کا اغوا کتنا نازک معاملہ ثابت ہوگا۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہی بہت تھا، اب مزید گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ذرا یہاں روک دو۔ ایک رات دیر گئے تک کھلے رہنے والے چائے خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کوچوان کو حکم دیا تو اس نے فوراً تانگا روک دیا۔ آپ یہاں اتر سکتے ہیں مسٹر ولیم، یہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی سواری ضرور مل جائے گی۔ تانگا رکوانے کے بعد اس نے شائستگی سے ولیم سے کہا تو اس کے سراسیمہ چہرے پر رونق دوڑ گئی۔ شہر کے بعد اب سفر کے دوران پہلو سے لگے چاقو نے اس کی جان سولی سے لٹکائی ہوئی تھی اور وہ یوں فاروق سے تعاون کرتا رہا تھا کہ ذرا سی غلط جنبش پر یہ چاقو اس کی جان لے لے گا۔ اسے بھی اپنے ساتھ لیے جائیے۔ پروانہ آزادی ملنے پر تیزی سے نیچے اترتے ولیم کو فاروق کی آواز نے چونکایا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فاروق اس کے پستول کا چیمبر خالی کرنے کے بعد پستول اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا پستول تھام لیا جس کی حیثیت فی الحال لوہے کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ فاروق نے صرف اس خیال سے گولیاں نکال لی تھیں کہ کہیں ہتھیار ہاتھ میں آنے کے بعد ولیم کو مہم جوئی کا خیال نہ آ جائے۔ وہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے پستول کا استعمال کرنے بیٹھ جاتا تو مشکل ہو جاتی۔ اس کا پستول فاروق مال غنیمت کے طور پر بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ واقفیت رکھنے کے باوجود اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ربن کے نزدیک چاقو جیسی کلاسیکل شے کے مقابلے میں آتشی اسلحے کا استعمال سخت ناپسندیدہ تھا۔ اس کے مطابق یہ ہتھیار دہشت اور تباہی پھیلانے میں تو بے شک آگے تھے لیکن آدمی کی ہنر مندی کو چاٹ جاتے تھے۔ وہ چاقو بازی کو باقاعدہ ایک فن قرار دیتا تھا اور اس کے نزدیک فنکار کے ہاتھ میں وہی شے سجتی تھی جو اسے فنکار ثابت کر سکے۔ اپنا یہ فن اس نے فاروق میں بھی منتقل کیا تھا اور وہ چاقو کی بجائے پستول ہاتھ میں لے جا کر اپنے استاد کی دل آزاری نہیں کر سکتا تھا۔ ناگزیر حالات کی بات اور تھی۔ چلو، ولیم پستول ہاتھ میں لیے آگے بڑھ گیا تو اس نے کوچوان کو حکم دیا۔ تانگا ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ کمزور گھوڑے کے زور سے چلتے اس تانگے کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ وہ گولو کو اپنے تاخیر سے آنے کا بتا کر اڈے سے چلا تھا، اس لیے اس سلسلے میں فکر مند نہیں تھا کہ وہاں لوگ اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا ہوں گے، بلکہ ایک طرح سے تانگے کی سست رفتاری اسے کچھ دیر قبل پیش آنے والے واقعات کا تجزیہ کرنے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ واقعات عجیب ہی طرح پیش آئے تھے۔ چاند بانوں کے التجا نما بے حد اصرار پر اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کوٹھے کا رخ کیا تھا اور بڑا ہی انوکھا اتفاق تھا کہ اس کے مخالف مجو دادا نے بھی عین اسی شام
اپنے ایک خاص مہمان سمیت اس طرف کا رخ کیا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ چاند بانوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن اپنے وعدے اور فاروق کی وہاں موجودگی کے باعث زمرد بائی کو انکار کرنا پڑا۔ اس انکار کو مجو دادا نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور دندناتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت چاند بانوں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں جو اس نے فاروق کو انکار کی وجہ کے طور پر دیکھا تو مزید مشتعل ہو گیا اور یکا یک معاملات ایک طوائف کے حصول سے آگے نکل کر اپنے دشمن سے مقابلے تک پہنچ گئے۔ ان حالات میں اگر فاروق نے ہوش مندی اور پھرتی سے کام نہیں لیا ہوتا تو زمرد بائی کے کوٹھے سے صحیح نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس سارے قصے میں انگریز افسر ولیم کے ملوث ہونے کے باعث اسے مستقبل میں مزید پیچیدگیوں کا بھی اندیشہ تھا۔ ابھی تو اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ولیم کس محکمے کا افسر ہے، لیکن اس بات سے زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ افسر تو بہرحال وہ تھا، وہ اور اس کی خواہش پر پولیس سمیت کوئی بھی محکمہ فاروق اور اس کے دوستوں کے خلاف حرکت میں آ سکتا تھا، اور یہی بات اس کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ بہت سوں کو مشکل میں ڈال چکا ہے، لیکن جو ہو چکا تھا اسے پلٹایا بھی تو نہیں جا سکتا تھا، اور اس کے پاس ایک ہی حل رہ گیا تھا کہ وہ اڈے پر پہنچتے ہی ربن کو تمام حالات سے آگاہ کر دے۔ تجربے اور ذہانت دونوں میں ربن اس سے بہت آگے تھا اور اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے میں بہتر کردار ادا کر سکتا تھا۔ انہی خیالات میں گم وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر بیٹھا تھا کہ تانگے کو لگنے والے اچانک جھٹکے نے چونکا دیا۔ کیا ہوا؟ تانگا کیوں روک دیا؟ اس نے کوچوان سے پوچھا۔ راستہ بند ہے بابو، کوچوان نے وحشت زدہ لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ اس دوران اس کی نظروں نے بھی وہ جیپ دیکھ لی جو تانگے کے بالکل سامنے رکی ہوئی تھی اور جس سے مجو کے آدمی چھلانگے لگا کر اتر رہے تھے۔ اس کا بے ساختہ ہی اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا۔ یہ جیپ تو اس نے زمرد بائی کے بالا خانے کے قریب بھی کھڑی دیکھی تھی اور ظاہر ہے انگریز افسر ولیم کی ملکیت تھی، لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دیا اور اب اسے اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ وہ تصور کر سکتا تھا کہ اس کی وہاں سے روانگی کے بعد کیا ہوا ہوگا۔ اپنے پاس اس تیز رفتار سواری کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجو اور اس کے ساتھی اس کے بازار سے نکلنے کے بعد حرکت میں آئے ہوں گے۔ انہیں اس کی منزل کا تو معلوم ہی تھا، چنانچہ انہوں نے اتنا فاصلہ برقرار رکھا ہوگا کہ اسے اپنے تعاقب کا علم نہ ہو سکے۔ بعد میں شاید انہیں چائے خانے کے قریب اتارا گیا ولیم بھی مل گیا ہو، چنانچہ ان کے عزائم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی اور وہ جیپ میں سوار ہو کر اس کے سر پر چڑھ آئے، اور اب انہوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ ان کے خطرناک ارادے ان کے چہروں اور جسم کی ایک ایک حرکت سے چھلکے پڑتے تھے۔ فاروق جانتا تھا کہ تنہا ان سب کو شکست دے کر بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہے، پھر بھی اپنا چاقو ہاتھ میں لیے باوقار انداز میں تانگے سے نیچے اترا۔ آج تیرے بدن پر اتنے گھاؤ لگیں گے کہ ربن دادا کو گنتی بھول جائے گی۔ اس کے عین مقابل کھڑے ہوتے ہوئے مجو نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے آگاہ کیا۔ مجھے یقین ہے کہ دادا یہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ میں نے ہر بار اپنے سینے پر روکا اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی لرزش نہیں تھی۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تیرے اندر کتنا دم خم ہے۔ مجو چاقو تھامے اس کی طرف لپکا۔ فاروق نے اپنی نظروں کو اس کے چاقو پر مرتکز کر دیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہاں ایک چاقو نہیں ہے۔ مجو کے ساتھی بھی پوری طرح تیار کھڑے ہیں اور اب تک مجو اور اس کے ساتھیوں کا جو کردار سامنے آیا تھا وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ان کی دنیا کے قاعدے قوانین کی پابندی کریں گے اور اس کے اور مجو کے درمیان فیصلہ ہو جانے تک اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھیں گے۔ ہوا بھی یہی۔ اس نے خود پر حملہ آور مجو کے وار سے بچنے کے لیے جو ہی پینترا بدلا، ارد گرد کھڑے کم سے کم 3 آدمی مزید حرکت میں آ گئے۔ فاروق نے اپنے چاقو والے ہاتھ کو پھیلا کر دائرے کی صورت میں گھومتے ہوئے اتنی تیزی سے گردش کی کہ کوئی اسے چھو بھی نہیں سکا۔ البتہ اس کے چاقو کی دھار نے ان میں سے ایک کے بازو کو نشانہ بنا کر اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ سٹاپ! اسی وقت فضا میں ایک دھاڑتی ہوئی آواز گونجی اور ولیم رائفل بردار منظر میں شامل ہوا۔ تم میں سے کوئی بھی حرکت میں آیا تو ہم اسے گولی مار دے گا۔ اس نے بیک وقت فاروق اور مجو دادا کے چیلوں کو مخاطب کیا۔ آپ ہٹ جائیں مسٹر ولیم، اپن خود اس سے نمٹ لے گا۔ مجو دادا نے سینہ پھلا کر اپنی بہادری ثابت کرنا چاہی۔ نو، کوئی کچھ نہیں کرے گا، ہم خود اسے ہینڈل کرنا مانگتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جائے گا اور وہاں ہم اپنے طریقے سے اس سے نمٹے گا۔
ولیم نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا تو مجو کے چہرے پر مایوسی دوڑ گئی۔ ادھر فاروق نے بھی ایک گہرا سانس لیا۔ ایک انگریز افسر کی ناراضی کے شکار فرد سے پولیس اسٹیشن میں کیا سلوک کیا جا سکتا تھا، یہ کوئی اتنا ناقابل فہم نہیں تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی جائے فرار بھی نہیں رہی تھی۔ رائفل تھامے ولیم کے تیور زمرد بائی کے کوٹھے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک بھی تھے، اور وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ چوکنا بھی نظر آ رہا تھا۔ اپنی لمبی انگلیوں میں قلم تھامے جولیٹ کاغذ پر یوں ہی لا یعنی سی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر اتنی منتشر تھی کہ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ دفتر سے چھٹی کا وقت ہو چکا ہے اور اس کے ساتھی اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ اس کی اس کیفیت کے پیچھے دلدار آغا کی طرف سے موصول ہونے والی آخری فون کال تھی۔ ہمیشہ اس سے عشق بگھارنے والا آغا کا لہجہ آج خاصا برہم تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے مسلسل رد کر کے جولیٹ نے اس کی حد سے زیادہ توہین کر ڈالی ہے، چنانچہ اس نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے دل میں جگہ بنانے کی اپنی پرخلوص کوششیں ترک کر دے گا اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے اب وہ طریقہ اختیار کرے گا جو جولیٹ کے لیے قطعی باعزت نہیں ہوگا۔ یہ دھمکی دیتے ہوئے اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ جولیٹ سر تاپا لرز گئی تھی اور اسے اپنی ساری خود اعتمادی ہوا ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف اور الجھن کی یہی کیفیت اسے دفتر سے باہر نکلنے سے بھی روک رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ باہر آغا کے شکاری کتے گھات لگائے بیٹھے ہیں اور جیسے ہی یہاں سے باہر نکلے گی وہ اسے دبوچ لیں گے۔ کیا بات ہے، آج گھر نہیں جانا ہے کیا؟ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر عارف نے اس کی میز کے قریب آ کر پوچھا تو وہ بری طرح چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ کن خیالوں میں گم ہو؟ سب لوگ دفتر سے نکل رہے ہیں اور تم ایسے بیٹھی ہو جیسے آج گھر جانے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ عارف نے اسے احساس دلایا تو وہ اپنی میز پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اس کے دل میں ایک خیال آیا اور وہ منتظر کھڑے عارف کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج میرے ساتھ میرے گھر چلو عارف، موم اور ڈیڈ کافی دنوں سے تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اس کی پیشکش میں ایک التجا سی چھپی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اندر سے جتنا کمزور محسوس کر رہی تھی، اس کیفیت میں عارف کا ساتھ اسے سہارا دے سکتا تھا۔ عارف کو اپنے ساتھ گھر لے جانے میں یوں بھی کوئی قباحت نہیں تھی کہ جوزف اور جوزفین دونوں ہی اس سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ جولیٹ اسے اپنے مستقبل کے ساتھی کے طور پر منتخب کر چکی ہے۔ انہیں ان مسائل کا بھی علم تھا جن کی وجہ سے فی الحال وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس غیر یقینی صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی جولیٹ کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں جولیٹ کا اپنا زندگی پر زیادہ حق تھا اور اسے اس بات کی آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنے لیے اپنی مرضی کا شریک حیات منتخب کرے۔ ویسے بھی وہ دونوں مالی استحکام سے زیادہ قلبی تعلق کے شادی کی بنیاد ہونے کے حامی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ جہاں دلوں کے درمیان تعلق مضبوط ہو وہاں مسئلے سے نمٹنا آسان ہوتا ہے۔ سوری یار، آج تو میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ کل ایک عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور مجھے رات کافی دیر تک وہاں رکنا پڑا تھا، اس لیے نیند بھی ڈھنگ سے پوری نہیں ہوئی۔ انکل اور آنٹی کو میری طرف سے سلام کہنا اور بولنا کہ میں 2-4 دن میں ان سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ آج بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ عارف کو نہ تو اس کی آنکھوں سے چھلکتا خوف دکھائی دیا اور نہ ہی پریشانی کی وہ لکیریں جنہوں نے اس کے چہرے پر اندیکھا سا جال بنا دیا تھا۔ ایسے میں جانے کیوں اسے وہ گلی کا گنڈا فاروق یاد آیا جس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ بھانپ گیا تھا کہ جولیٹ آج کل کسی الجھن کا شکار ہے اور اس نے از خود اپنی مدد کی پیشکش کی تھی، لیکن عارف جو اس کے ساتھ اتنے گھنٹے گزارتا تھا، جسے وہ پچھلے کئی سالوں سے جانتی تھی اور جو سب سے بڑھ کر اس کا محبوب تھا، کچھ بھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اسے معلوم تھا تو بس اتنا کہ آج وہ بہت تھکا ہوا ہے اور جلدی گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ اسے جولیٹ کے رخصت ہوئے چین کی خبر ہی نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے عارف سے کچھ شیئر بھی کب کیا ہے جو وہ کچھ سمجھ سکے۔ حسب عادت اس نے خود ہی عارف کو رعایت دیتے ہوئے کسی بھی الزام سے بری کر دیا۔ اور فاروق، کیا اسے تم نے کچھ بتایا تھا؟ اس کے اندر سے کسی نے اس سے سوال کیا تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ یہ آج بار بار اس گنڈے کا خیال میرے دل میں کیوں آ رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ دلدار آغا کی غنڈہ گردی سے بچنے کے لیے میں اسی جیسے کسی شخص کی مدد کی خواہش کر رہی ہوں؟ ویری سیڈ۔ پریشانی نے میری ذہنی حالت کو کتنا تباہ کر دیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرنے لگی۔ آج اگر تمہارا دفتر چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے تو میں چلتا ہوں۔
اس بار عارف نے قدرے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اور عارف دفتر سے روزانہ ساتھ ہی روانہ ہوتے تھے۔ عارف کا گھر دفتر سے نسبتاً قریب تھا اور وہ راستے میں اتر جاتا تھا، جبکہ جولیٹ کو مزید آگے جانا ہوتا تھا۔ یہاں سے عارف میرے ساتھ ہوگا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور آگے تو اپنا ہی علاقہ ہے، وہاں بھلا کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ویسے بھی میں خواہ ضرورت سے زیادہ خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ اتنی پبلک میں بھلا دلدار آغا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ آج ہی اپنی دھمکی پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ صرف مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کیوں اس سے ڈروں؟ میں اس کے خلاف پولیس کے پاس جاؤں گی اور رپورٹ لکھواؤں گی کہ دلدار آغا اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک پل میں ہی بہت سے خیالات اس کے ذہن سے گزر گئے اور اس نے خود کو قدرے پر اعتماد محسوس کرتے ہوئے عارف کے ساتھ باہر کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے آج انہیں سواری جلد مل گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھنے والی پارسی خاتون بے حد باتونی تھیں۔ دوران سفر انہوں نے اس سے اتنے سوالات کیے اور اپنے بارے میں اتنی معلومات فراہم کی کہ اس کے ذہن سے دلدار آغا کا خیال ہی نکل گیا۔ موجودہ ذہنی کیفیت میں وہ خاتون ایک طرح سے اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی تھی۔ وہ جب اپنی مخصوص جگہ پر سواری سے اتری تو خاصی حد تک ہلکی پھلکی تھی اور اپنے سائے سے بھی بھڑک اٹھنے والی کیفیت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ خطرہ اس سے قریب بلکہ بہت قریب ہے۔ وہ مگن سی نپے تلے قدم اٹھاتی اپنے جانے پہچانے راستے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چونکی اس وقت جب ایک گاڑی کے انجن کی گرراہٹ اپنے بے حد نزدیک سنائی دی۔ اس سے قبل کہ وہ پلٹ کر بھاگنے کے ارادے پر عمل کرتی، پچھلی طرف کا دروازہ کھلا اور کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، لیکن دوسری چیخ نکلنے سے قبل ہی ایک آہنی ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا۔ اس بڑے سے سخت ہاتھ نے اس کے منہ کے ساتھ ساتھ ناک کو بھی دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کی کوشش حریف کی طاقت کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ سب سے بڑھ کر سانس نہ لے سکنے کی تکلیف اس کے لیے آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں وہ زیادہ دیر کامیاب نہیں ہو سکی اور اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ بے ہوش ہونے سے قبل جو آخری خیال اس کے ذہن میں تھا وہ یہ کہ دلدار آغا اپنی دھمکی پر عمل کر چکا ہے اور اب وہ ایک تیز رفتار گاڑی میں نامعلوم منزل کی طرف لے جائی جا رہی ہے۔ دادا دادا شیدو اڈے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کا سانس بری طرح اکھڑ رہا تھا اور آواز کا ہیجان بتاتا تھا کہ وہ کسی بہت غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو کر یہاں پہنچا ہے۔ کیا ہے بے، کیوں شور مچا رہا ہے؟ اس کی آواز سن کر جمع تو سب ہی ہو گئے تھے، لیکن ڈپٹ کر سوال کرنے والا رامو تھا۔ وہ لونڈیا نہیں تھی، اسے کوئی اٹھا کر لے گیا۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس نے مشکل سے بتایا۔ کسے؟ سریا بانو کو؟ رامو بری طرح بدکا۔ باقی سب کے تیور بھی جارحانہ نظر آنے لگے۔ کیسے کوئی اسے اٹھا کر لے گیا؟ تم سارے حرام کے جنے کیا بھنگ پی کر پہرا دے رہے تھے؟ پل بھر میں شیدو کا گریبان رامو کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سریا بانو کے اغوا کا خیال ہی ایسا تھا کہ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ربن دادا کا نائب ہو کر وہ بھلا کیسے یہ بات برداشت کر سکتا تھا کہ دادا کی پناہ میں آئی سریا کو کوئی اس طرح دن دہاڑے اٹھا کر لے جائے؟ یہ تو دادا کی ناک کٹانے والی بات تھی۔ نہ اس کی بات نہیں کر رہا استاد۔ زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شیدو نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو ماں قسم بالکل خیریت سے ہے اور پہرا دینے والے بندے ایک دم چوکس ہو کر ادھر پہرا دے رہے ہیں۔ ادھر آدمی تو کیا چوہے کا بچہ بھی پہرا توڑ کر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، تو پھر کس کی بات کر رہا ہے تو؟ رامو نے جھنجھلا کر پوچھا۔ البتہ سریا بانو کے بخیریت ہونے کی خبر سن کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا اور شیدو کے گریبان پر اس کی گرفت خود بخود ہی ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ وہ جو ادھر گلی میں کرسچین بندہ جوزف رہتا ہے نا، اس کی لونڈیا کی۔ شیدو کی دی گئی اطلاع نے رامو کا سارا اطمینان ایک بار پھر رخصت کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہے بے؟ کس نے تجھے بتایا؟ اس نے پھر سے شیدو کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے خود دیکھا استاد، میں ذرا راؤنڈ مارنے سڑک کی طرف گیا تو مجھے یہ سین نظر آ گیا، شیدو نے سہم کر بتایا۔
اسے آرام سے بیٹھ کر بات کرنے دے رامو، ایسے تلوار تان کر سر پر سوار رہے گا تو سالہ کیسے پورا بول سکے گا؟ ربن دادا کی گنجیلی آواز نے شیدو کی طرف متوجہ جملہ افراد کو چونکایا۔ دادا کس وقت دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا تھا، ان میں سے کسی کو خبر نہ ہو سکی تھی۔ رامو نے فوراً دادا کے حکم کی تعمیل کی اور شیدو کا گریبان چھوڑ دیا۔ فاروق کدھر ہے؟ شیدو سے کوئی سوال کرنے سے قبل ربن نے وہاں موجود افراد میں فاروق کو غیر حاضر پا کر پہلے اس کی بابت سوال کیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خبر سب سے زیادہ فاروق پر ہی اثر انداز ہوگی۔ وہ رامو کی کیفیت بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ فاروق کے خیال سے ہی اتنا زیادہ ہیجان زدہ ہو گیا تھا۔ فاروق بھائی تو کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اڈے سے نکلے ہیں، یہ تو نہیں بولے کہ کدھر جا رہے ہیں، پر کہا تھا کہ واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ گولو نے آگے آ کر ربن دادا کے سوال کا جواب دیا تو اس نے قدرے اطمینان محسوس کیا۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بری خبر فاروق کے کانوں تک پہنچے۔ ہاں اب بول تو کہ کیا ہوا اور تو نے کیا دیکھا؟ وہ پورے ارتکاز کے ساتھ شیدو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بولوں دادا، ماں قسم سب ایک دم پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ اپن نے گلی سے نکلتے ہوئے لونڈیا کو سڑک کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پھر اچانک ہی ایک سفید موٹر اس کے پیچھے سے آئی اور موٹر میں سے کسی نے لونڈیا کو پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اپن بھاگ کر ادھر تک پہنچتا تب تک موٹر غائب بھی ہو چکی تھی۔ شیدو کی آنکھوں میں گویا وہ منظر پھر سے زندہ ہو گیا تھا۔ موٹر والوں کی صورت دیکھی تھی تو نے؟ ربن نے تیوری پر بل ڈالے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ڈرائیور کو ایک نظر دیکھا تھا دادا، پر سالہ اپنے لیے بالکل نیا بوتھا تھا۔ شیدو کا جواب خاصا مایوس کن تھا۔ چل رامو، ذرا باہر چل کر خود تھوڑی پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ شیدو کی طرف سے کوئی کام کی معلومات نہ ملنے پر ربن نے رامو سے کہا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اڈے کے دروازے سے باہر نکلے تو گلی میں الگ ہنگامہ کھڑا نظر آیا۔ جوزف کی بیوی کا طبیعت خراب ہو گیا ہے، گلی میں موجود مردوں میں سے ایک سے استفسار کرنے پر انہیں معلوم ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ شیدو کے ذریعے ان تک پہنچنے والی خبر کسی نے وہاں تک بھی پہنچا دی ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے جوزف کے گھر کی طرف بڑھے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر محلے کے کئی افراد نظر آ رہے تھے۔ دو عورتیں بیٹھی زمین پر گری جوزفین کے ہاتھ پیر سہلا رہی تھیں، جبکہ جوزف دیوانوں کی طرح اسے پکار رہا تھا، لیکن ٹیڑھے ہوتے ہاتھ پیروں اور چہرے کی نیلی پڑتی رنگت والی جوزفین کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی عام تدبیر یا پکار سے سنبھلنے والی نہیں ہے۔ ہسپتال لے کر جاؤ اسے، سواری منگواؤ، جلدی کرو۔ اپنی تجربہ کار نگاہوں سے جوزفین کی حالت بھانپ کر ربن حلق کے بل دھاڑا۔ فوراً ہی وہاں ہلچل مچ گئی، بھاگم بھاگ سواری کا بندوبست کیا گیا۔ جوزفین کے ساتھ جوزف کے علاوہ بھی محلے کے چند لوگ ہسپتال جانا چاہتے تھے، لیکن ربن نے سب کو روک کر اپنا ایک آدمی ساتھ کر دیا۔ اس آدمی کو اس نے اپنی جیب الٹ کر اچھی خاصی رقم بھی تھما دی تھی۔ وہ لوگ ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے تو ربن محلے والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں لوگوں کی زبان پر وہی داستان تھی جو وہ شیدو کی زبانی سن چکا تھا۔ کس نے دیکھا تھا لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے؟ اس کے باروب لہجے میں پوچھنے پر پتلون قمیض میں ملبوس ایک 18-19 سالہ لڑکا سامنے آیا۔ اپن نے دیکھا تھا دادا، اپن بھی اس سمے اپنے کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ موٹر والوں کو پہچانا؟ ربن نے اس سے پوچھا۔ نہیں دادا، اپن کو تو ان کا شکل نظر بھی نہیں آیا۔ وہ سالہ تو ایک دم ہوا کے مافک موٹر نکال کر لے گیا۔ اپن کو اور کچھ نہیں آیا تو بھاگ کر جوزف انکل کو انفارم کرنے کے واسطے ادھر آ گیا۔ آنٹی نے بھی اپن کی بات سن لیا اور گر پڑا۔ وہ کچھ ایسی شرمساری سے ساری تفصیل بتا رہا تھا جیسے جوزفین کی حالت خراب ہونے میں اس کا قصور ہو۔ ربن نے اس سے مزید ایک دو سوالات کیے، لیکن وہ بھی شیدو سے زیادہ معلومات فراہم نہ کر سکا۔ ربن نے رامو کے ساتھ جا کر خود جائے وقوعہ کا چکر لگایا اور کوشش کی کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ان کی معلومات میں اضافہ کر سکے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ لونڈیا کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کون لوگ تھے جو اسے یوں اٹھا کر لے گئے۔ تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے، تب وہ رامو کے ساتھ اڈے پر واپس لوٹا اور پریشانی سے تبصرہ کیا۔ سمجھ تو سچ مچ نہیں آتا، پر ایک بات ہے، وہ موٹر میں آئے تھے، اس لیے کوئی ہلکی پارٹی تو ہو نہیں سکتی۔ اپن کو تو یہ کوئی بڑا ہی لفڑا لگتا ہے۔ ادھر وہ جوزف بھی اپنی گھر والی کے ساتھ ہسپتال میں ہے، ورنہ اس سے پوچھ سکتے تھے۔ کوئی دشمنی کا چکر ہوا تو اس کو ضرور معلوم ہوئے گا۔
بات تو تیری ایک دم ٹھیک ہے، پر اپن کو اصل فکر اس مجنوں کی اولاد کی ہے۔ آج بنا بتائے پتہ نہیں کدھر نکل گیا ہے، واپس آ کر سنے گا تو بہت صدمہ لے گا۔ تجھے خبر ہے نا اس کی؟ سالہ زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ ربن کو فاروق کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اپن بھی اس کے لیے پریشان ہے دادا، جانتا ہے ادھر من اٹکا ہوا ہے اپنے شہزادے کا، پر کرے تو کیا کرے، کوئی راہ بھی تو دکھائی نہیں دیتی۔ رامو بھی ربن سے کم پریشان نہیں تھا۔ تو ایسا کر کے کسی کو ہسپتال خبر لینے بھیج۔ مجھے عورت کی حالت اچھی نہیں لگتی تھی، ہسپتال والوں نے اسے سنبھال لیا ہو تو اچھا ہے، وہ سنبھلے گی تو اپن جوزف سے تھوڑی پوچھ تاچھ کر سکے گا۔ اس اندھیرے میں ان کے پاس جوزف کی صورت میں روشنی کی واحد کرن ہی موجود تھی، اور وہ امید کر رہے تھے کہ جوزف ہی جولیٹ کو اغوا کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی نشاندہی کر سکے گا۔ رامو نے فٹافٹ ایک آدمی کو ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ فاروق لوٹا نہیں ابھی تک، آدمی ہسپتال روانہ ہو گیا تو ربن کو پھر فاروق کی یاد نے ستایا۔ آتا ہی ہوگا، گولو نے بولا تو تھا کہ ذرا دیر سے آنے کا بول کر گیا تھا۔ رامو نے اسے تسلی دی۔ اسی وقت گولو کمرے میں آیا۔ ربن اور رامو دونوں باقی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھے تھے۔ سجو کھانے کا پوچھتا ہے، بابا کھانا لگانا ہے یا؟ گولو نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لگا دے رے، کب تک نہیں لگائے گا؟ ربن نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ من نہیں ہے اپن کا، پر معلوم ہے کہ اپن نے انکار کر دیا تو وہ سارے کے سارے بھی بھوکے بیٹھے رہیں گے۔ سالوں کی اتنی محبت کبھی کبھی تو تنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ گولو اس کی اجازت پا کر کمرے سے باہر نکل گیا تو اس نے شکایتی انداز میں رامو سے کہا، وہ تم کو اپنے پتا سمان مانتے ہیں دادا؟ رامو نے اسے جتایا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ فاروق کی وجہ سے جولیٹ کے اغوا کے واقعے نے ربن کو خاصا متاثر کیا ہے اور وہ خلاف مزاج پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، چل چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یوں بھی یہ پیٹ کا دوزخ تو آدمی کو ہر حال میں بھرنا ہی پڑتا ہے۔ بڑے سے بڑا غم سہ کر بھی آدمی 4-6 وقت سے زیادہ کا فاقہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو رامو نے بھی اس کی پیروی کی۔ فاروق تو ابھی تک پہنچا نہیں، جنے کدھر پھر رہا ہے؟ اکیلے باہر کھانا کھانے کی عادت تو نہیں ہے اسے۔ حال کمرے کی طرف جاتے ہوئے ایک بار پھر اسے فاروق کی فکر دامنگیر ہوئی۔ حقیقتاً وہ رامو کے اندازے سے کہیں زیادہ مضطرب تھا، اور اس اضطراب کی وجہ محض جولیٹ کا اغوا نہیں تھا، کسی بہت غیر معمولی پن کا احساس تھا جو اندر ہی اندر اس کے دل کو مسلے جا رہا تھا۔ اپنی اس کیفیت کو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس جیسے خود کو باندھ کر رکھنے والے آدمی کی یہ غیر معمولی کیفیت بلا وجہ تھی بھی نہیں۔ اس اڈے کے لوگ اگر اسے اپنے باپ جیسا درجہ دیتے تھے تو وہ بھی ان کو اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتا تھا، اور پھر فاروق اور گولو کی تو بات ہی الگ تھی۔ ان دونوں کے لیے اس کے دل میں جتنا پیار تھا اس کا تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پیار کی شدت ہی تو تھی جو فاروق پر ٹوٹنے والی مصیبت سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکے جا رہا تھا۔ دسترخوان پر سب کے خیال سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی بے چینی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کھانا بھی اس نے یوں ہی رسمی سا کھایا۔ دسترخوان پر موجود دوسرے لوگوں نے بھی اس کی کیفیت کو محسوس کیا، لیکن اس کا موڈ دیکھتے ہوئے کسی نے مخاطب ہونے کی جرت نہیں کی۔ کھانا لذیذ ہونے کے باوجود کسی سے سیر ہو کر نہ کھایا جا سکا اور جلد دسترخوان سمیٹ لیا گیا۔ کھانے کے بعد گولو نے سب کو سجو کا بنایا ہوا قہوہ پیش کیا۔ قہوہ پینے کے بعد پیالیاں سمیٹی جا چکی تھیں جب جوزفین کی خبر لینے ہسپتال جانے والا لوٹ کر آیا۔ اس کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دل کا دورہ پڑا ہے، حالت بہت نازک ہے، کس وقت کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جوزف کی حالت بھی بہت خراب ہے، منہ سے ایک لفظ نہیں نکال رہا، بس سر تھامے ایک طرف بیٹھا ہے، ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے سکتے میں ہو۔ اس کی فراہم کردہ اطلاعات نے ماحول کو مزید اداس کر دیا۔ وہ سارے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے تھے، لیکن اس المیے نے ہر ایک کو اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ضرور کیا تھا۔ ادھر کی پوری جانکاری رکھو، روپے پیسے کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کرو، اپن کے بس میں جو ہو وہ تو کرنا ہی چاہیے، باقی اوپر والے کی مرضی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ملنے والی خبروں کو سن کر پل بھر خاموش رہنے کے بعد ربن نے ہدایات جاری کیں اور خود سب کے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے رامو نے سارے معاملات نمٹانے شروع کر دیے۔ پہلے 2 افراد کو رقم دے کر ہسپتال روانہ کیا گیا اور پھر پہرے پر موجود آدمیوں کی تبدیلی کے سلسلے میں احکامات جاری کرنے لگا۔
جلد ہی علاقے کا پہرا دینے کے لیے نئے بندے روانہ ہو گئے اور پہلے والے واپس لوٹنے لگے۔ ان کے تازہ دم ہونے تک سجو اور گولو نے پھرتی سے دسترخوان لگا دیا۔ ان افراد کو چونکہ ابھی موقع ملا تھا، چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے وہ زور و شور سے گزرنے والے واقعے پر بھی تبصرہ کر رہے تھے۔ معلوم نہیں کیا گڑبڑ ہے، کئی دن سے جوزف کے گھر موٹر سے اتر کر ایک بندے کو جاتے ہوئے تو سب نے ہی دیکھا ہے۔ حلیے سے وہ بندہ ڈرائیور لگتا تھا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لیے جوزف کے دروازے تک جاتا تھا۔ دروازے سے اندر جاتے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جو سمجھیں کہ وہ سالہ جوزف کا کوئی رشتہ دار تھا۔ کیا جوزف کی بیٹی کو اٹھانے والے اسی موٹر میں ڈال کر لے گئے ہیں یا جس میں وہ بندہ آتا تھا؟ ملنے والی ان اطلاعات پر رامو نے چونک کر سوال کیا۔ نہیں استاد، شیدو نے بتایا ہے کہ لڑکی کو سفید موٹر والے اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ بندہ تو نیلی موٹر میں آتا تھا۔ ایک بندے نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ نیلی موٹر والے کے بارے میں کچھ چھان پھٹک کی تھی تم لوگوں نے؟ رامو نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ نہیں استاد، دادا نے اپن کو بنا ضرورت کے محلے والوں کے معاملات میں پڑھنے سے منع کر رکھا ہے، اس لیے اپن اس چکر میں نہیں پڑا۔ اسی شخص نے جواب دیا تو رامو ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ربن کی اس ہدایت کا اسے خود بھی علم تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محلے والوں کو اڈے کے لوگوں سے کوئی شکایت ہو، اس لیے اس نے اپنے آدمیوں کو محدود رکھا ہوا تھا، ورنہ بعض اوقات اس بات کا خدشہ رہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جانکاری رکھنے کے چکر میں اڈے والے کسی کی ذاتیات میں دخل دے بیٹھیں۔ کسی کی مشکل یا پریشانی میں ساتھ دینا البتہ بالکل مختلف بات تھی۔ اس عمل کو حق کے محلے داری سمجھا جاتا، جیسا کہ سریا بانو کے معاملے میں ہوا تھا۔ اس کے بچے کو اغوا ہوتے دیکھ کر فاروق بلا خوف و خطر میدان میں کود پڑا تھا اور اب ربن مستقل اس کی سرپرستی کر رہا تھا۔ جوزف کا ڈاٹر بڑا اچھا گرل تھا، گوڈ نوز اسے کس نے کڈنیپ کر لیا۔ اب واپس آ بھی گیا تو کیا ہوگا، اس کا تو پورا لائف برباد ہو گیا۔ جانی نامی ایک بندے نے افسوس سے تبصرہ کیا تو رامو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سبھی کو اس واقعے پر افسوس تھا، لیکن اصل فکر تو فاروق کی تھی۔ اس کے علم میں یہ خبر آتی تو وہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرتا۔ فاروق جو جولیٹ سے خاموش لیکن بہت گہری محبت کرتا تھا، اس اتنے بڑے المیہ کے وقت جانے کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ذہن میں چکراتے اس سوال کے ساتھ ہی اس نے دروازے پر دستک کی آواز سنی۔ دستک سن کر گولو نے فوراً باہر کا رخ کیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک کمزور اور قدرے گھبرایا ہوا آدمی موجود تھا۔ یہ بولتا ہے استاد کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر ہے۔ گولو نے اسے سیدھا رامو کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آنے والے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر رامو کو نمسکار کیا۔ ہاں بھائی، کون ہے تو اور کیا خبر لایا ہے؟ رامو نے نوبارد کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے مخصوص لہجے میں پوچھا۔ میں رام داس کوچبان ہوں دادا۔ پچھلے دنوں جو ادھر لفڑا ہوا تھا تو میں ہی اس بابو کو جس نے بچے کو بچایا تھا ادھر لایا تھا۔ اس نے لرزتی آواز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے جو حوالہ دیا، اس سے سب سمجھ گئے کہ وہ فاروق کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اپن سمجھ گیا، تو آگے بول کیا بات ہے؟ رام داس کے انداز میں کوئی غیر معمولی بات محسوس کر کے رامو نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اپن اڈے پاڑے کے لفڑوں میں پڑنے والا آدمی نہیں ہے دادا۔ اپن بہت غریب ہے، پر وہ بابو اپنے کو بہت اچھا لگا تھا، اس لیے اپن اسے کٹھنائی میں دیکھ کر نہ رہ سکا اور خبر دینے ادھر آ گیا۔ رام داس کے الفاظ رامو کے ذہن میں پیدا ہوتے اندیشوں کی تصدیق کر رہے تھے۔ جلدی بتا کیا بات ہے؟ عالم اضطراب میں وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس بابو کا ادھر بازار میں زمرد بائی کے کوٹھے پر مجو دادا اور اس کے آدمیوں سے پھڈا ہو گیا تھا، پر بابو مجو دادا کے ایک انگریز مہمان کی آڑ لے کر ادھر سے نکلنے میں سفل ہو گیا۔ وہ میرے ہی تانگے میں ادھر سے نکلا تھا۔ راستے میں اس نے انگریز افسر کو تانگے سے اتار دیا۔ میں بابو کو ادھر اڈے پر چھوڑنے آ رہا تھا کہ ایک جیپ نے راستہ روک لیا۔ اس جیپ میں مجو دادا، اس کے ساتھی اور انگریز افسر سب تھے۔ انہوں نے بندوقوں کے زور پر بابو کو قابو کر لیا اور جیپ میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ رام داس کوچبان کی دی اطلاع ایسی تھی کہ کوئی بھی اپنی جگہ چین سے بیٹھا نہ رہ سکا۔ گولو تو بے ساختہ ہی بابا بابا پکارتا ہوا اوپری منزل کی طرف دوڑا۔ کدھری لے گئے وہ حرام کے جنے اسے؟ رامو نے حلق کے بل دھاڑتے ہوئے کوچبان کا گریبان تھام کر اس سے پوچھا۔ اپن نے جتنا بتایا اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا دادا۔ اپن کو تو بس وہ بابو اچھا لگا تھا، اس لیے ادھر خبر کرنے آ گیا تھا۔ رامو کے تیور دیکھ کر لرزیدہ کوچبان کی گگی بند گئی۔ اسے چھوڑ دے رامو اور چین سے بیٹھ۔ گولو کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ربن نے بلند آواز میں ٹوکا تو رامو کا ہاتھ کوچبان کے گریبان سے ہٹ گیا
لیکن چہرے پر شوق کی کیفیت اپنی جگہ تھی۔ یہ کہتا ہے دادا کہ فاروق کو مجو دادا اور اس کے ساتھی بندوق کے زور پر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ساتھ کوئی انگریز افسر بھی تھا۔ اس نے ربن کو اطلاع فراہم کی، کیونکہ ربن کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترتے گولو کی حالت سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ربن کو کوئی کام کی بات نہیں بتا سکا ہوگا۔ بری طرح بلکتا وہ مسلسل بس فاروق بھائی کی گردان کر رہا تھا، اور ربن یقیناً اصل صورتحال جاننے کے لیے ہی نیچے آ رہا تھا۔ رامو کی فراہم کردہ اطلاع پر اس کے چہرے پر پل بھر کو تاریک سا سایہ لہرایا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اپنے کو اجازت دو دادا، اس مجو دادا کے اڈے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس حرام کے پلے کی ہمت کیسے ہوئی اپنے فاروق بھائی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ ربن سیڑھیاں اتر کر رامو کے برابر میں آ کھڑا ہوا تو اڈے کے لوگوں نے تیش کے عالم میں بولنا شروع کر دیا۔ شیدو بالکل ٹھیک بولا دادا، اپنے فاروق بھائی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ایک اور نے بولنے والے کی تائید کی، اور پھر تو سب ہی نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ سب ہی بہت زیادہ غم و غصے کا شکار تھے۔ بس، ربن نے ہاتھ اٹھا کر ان سب کو بولنے سے روکا، پھر سنجیدگی سے رامو کی طرف متوجہ ہوا۔ اب ان کو پوری بات بول رامو۔ جواب میں رامو نے اسے کوچبان کی فراہم کردہ مکمل خبر منتقل کر دی۔ اس سارے قصے میں فاروق کا زمرد بائی کے کوٹھے پر جانا سب کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ وہ سب لگ بھگ 8 سال سے فاروق کو جانتے تھے اور اچھی طرح واقف تھے کہ اسے اس بازار سے کوئی شغف نہیں تھا، تو پھر آخر وہ کیا کرنے وہاں گیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ربن کے بہت سے سوالوں کے جواب میں کوچبان بھی بس اتنا ہی بتا سکا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ البتہ اس سے ایک کام کی بات پتہ چل گئی۔ اس کے مطابق گورے افسر نے فاروق کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جانے اور اپنے طریقے سے نمٹنے کا ذکر کیا تھا، اور مجو کی خواہش پر بھی فاروق کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ ان ساری معلومات کے حصول کے بعد کوچبان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ربن کے اشارے پر رامو نے اسے چند نوٹ بھی تھما دیے۔ یہ تو بڑی گڑبڑی ہو گئی دادا، اپن تو سمجھا تھا کہ فاروق کو مجو نے اس لیے پکڑا ہوگا کہ اس کے بدلے اپنے ساتھ سریا بانو کا سودا کر سکے، پر وہ گورا تو اسے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس تھانے میں لے گیا ہوگا اپنے شہزادے کو۔ رام داس کوچبان کی روانگی کے بعد سب سے پہلے رامو نے لب کشائی کی۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مجو نے سوچا تو کچھ ایسا ہی ہوگا، لیکن اپنے گورے دوست کی وجہ سے مجبور ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب ان کا کام تھوڑا بڑھ گیا ہے، پر معلوم تو ہو ہی جائے گا کہ کدھر ہی رکھا ہے اس گورے نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو۔ ربن کی آنکھوں میں سرخی اور لہجے میں سنگینی تھی۔ دادا ایک دم ٹھیک کہہ رہا ہے رامو استاد، اپنے فاروق بھائی کی تلاش میں ہم لوگ شہر کا ایک ایک تھانہ چھان مارے گا، وجے نے جذباتی لہجے میں اعلان کیا۔ تھوڑا سنبھل کر رے، جوش میں آدمی کی بدھی ماری جاتی ہے۔ کیا ادھر میدان خالی چھوڑ کر تم سارے کے سارے تھانے چھاننے نکل کھڑے ہو گے، تاکہ پیچھے سے وہ مجو آئے اور ہاتھ دکھا جائے؟ ہاتھ پیر سنبھال کر سب ادھر ہی بیٹھو، جب ضرورت ہوگی تو اپن خود تم سے بولے گا۔ ربن نے گویا سب کو ایک مشترکہ ڈانٹ پلائی، پھر خود رامو کی طرف متوجہ ہوا۔ تو نانا کی طرف چلا جا رامو، اس کو سب حال بولنا، نانا کام کا آدمی ہے۔ ادھر مجو کے اڈے پر بھی 1-2 بندے اس کا دم بھرتے ہیں، نانا سے بول کے ان بندوں کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ گورا افسر فاروق کو کدھر ہی لے گیا ہے۔ مجو اور اس کے چیلوں کو ضرور اس تھانے کا پتہ معلوم ہوگا۔ تھانے کا پتہ لگ جائے تو اپن فاروق کو ادھر سے لانے کے واسطے ہاتھ پیر مارے گا۔ ربن کے رامو کو دیے گئے حکم نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ بہت مضبوط اعصاب کا بندہ ہے، جو خراب ترین حالات میں بھی درست سمت میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فاروق کی تلاش میں شہر کے سارے تھانوں کو چھاننے کے مشکل اور وقت طلب کام کے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ آسان تھا کہ مجو کے اڈے سے معلومات حاصل کی جائیں۔ رامو اس کے حکم پر ایک بندے کے ساتھ نانا کے پاڑے پر جانے کے لیے فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ربن بھی وہاں موجود افراد کو حفاظت اور چوکسی کے سلسلے میں چند ہدایات دینے کے بعد کہیں روانگی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا، اور کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس سے اس کے ارادے کی بابت دریافت کر سکے۔ تو اپنا کام نمٹا، اپن بھی فارغ ہو کر ادھر نانا کے پاڑے پر ہی پہنچے گا۔ نکلتے سمے اس نے رامو سے صرف اتنا کہا تھا، اور سب کو الجھن زدہ چھوڑ کر کسی نامعلوم مقام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ دم بدم گہری ہوتی رات میں جب وہ پورے شہر کے معمول سے الٹ رات کی تاریکی میں جاگ اٹھنے والے با رونق اور روشنیوں سے جگمگاتے محلے میں داخل ہو رہا تھا، تو عین اسی وقت ہسپتال کے بستر پر موجود
موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا جوزفین نے اپنی آخری سانس لی تھی اور اسے زندگی کی طرف لوٹانے کی جدوجہد کرنے والے مسیحاؤں کو قدرت کے فیصلے کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑا تھا۔ آسمانی مہین آنچل کو نزاکت سے انگلیوں میں دبائے سہج سہج چلتی وہ ہموار راستے سے گزر رہی تھی کہ یکدم ہی راستہ پتھریلا اور ناہموار ہو گیا اور اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس راستے کو دیکھنا چاہا جس سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پیچھے کوئی خلا ہو جس سے گزر کر وہ اس پتھریلی زمین پر پہنچی ہو۔ عالم مجبوری میں اس نے اسی پتھریلے راستے پر چلنا شروع کر دیا، لیکن اس کے نازک پیروں نے ابھی چند قدم کا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ وہ بری طرح لڑکھڑائی اور اس کے پیروں سے چپلیں نکل کر یکایک کہیں غائب ہو گئیں۔ اس کے حسین چہرے پر پریشانی کا تاثر مزید بڑھ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھما کر پہلے اپنی چپلیں ڈھونڈنی چاہییں، لیکن پھر ناکام ہونے پر ننگے پیر ہی آگے کی سمت چل پڑی۔ ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے نوکیلے پتھروں سے بھرا وہ راستہ اس کے تلووں کو زخمی کر رہا تھا اور زخموں سے نکلتا خون راستے کو بھی رنگین کرتا جا رہا تھا۔ کچھ اور آگے چلنے پر اس راستے پر جھاڑیاں نظر آنے لگیں۔ یہ بے پھل اور بے پھول کانٹے دار جھاڑیاں تھیں جن میں آہستہ آہستہ اتنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ اس کے گزرنے کے لیے راستہ بھی تنگ ہو گیا تھا۔ بالآخر بے پناہ احتیاط کے باوجود اس کا آسمانی آنچل ایک کانٹے دار جھاڑی میں الجھ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنچل کو جھاڑی سے آزاد کروانا چاہا، لیکن کامیاب ہونے کی بجائے بری طرح ڈگمگائی اور لڑک کر یکدم ہی منظر سے غائب ہو گئی۔ جھاڑی کی دوسری طرف کوئی کھائی تھی یا کچھ اور بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس طرف بہت گہری دھند تھی، بصارت کو بالکل صفر کر دینے والی دھند، اور اس دھند کے سوا اگر منظر میں کچھ نظر آتا تھا تو وہ تھا جھاڑیوں میں اٹکا اس کا آسمانی مہین آنچل۔ جولی، اس منظر کو دیکھ کر فاروق نے ایک وحشت بھری چیخ ماری اور اپنے بھاری ہوتے پپوٹوں کو بڑی جدوجہد سے کھولنے کے بعد ارد گرد کے منظر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھوں سے بہتے پانی کے باعث دھندلا جانے والی نظر کے ساتھ کچھ بھی دیکھنا، وہ بھی اس صورت میں کہ آدمی کا جسم چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا ہو، بہت مشکل تھا۔ پھر بھی اپنی قوت ارادی کو مجتمع کرنے کے بعد وہ اس لائق ہو گیا کہ سپاٹ دیواروں والے اس کمرے کو شناخت کر سکے جہاں وہ اس وقت موجود تھا۔ کمرے کو شناخت کرتے ہی اسے یاد آ گیا کہ یہ اس تھانے کا کمرہ ہے جہاں اسے ولیم لے کر آیا تھا، اور ولیم کے حکم پر اسے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے بغیر ایک موٹی رسی سے باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکانے کے بعد بے تحاشا مارنا شروع کر دیا گیا تھا۔ مارنے والے دو پولیس کے سپاہی تھے جو ڈنڈوں کی مدد سے بنا کسی تکلف کے اسے بے تحاشا مارتے رہے تھے۔ مارتے ہوئے انہوں نے کوئی تخصیص نہیں رکھی تھی کہ اس کے جسم کے کس حصے پر ضرب لگ رہی ہے۔ اس فری سٹائل مار کٹائی کے دوران دونوں سپاہیوں میں سے کسی ایک کے ڈنڈے نے اس کے سر کے پچھلے حصے کو بھی نشانہ بنا ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب آنکھ کھلی تو اس کیفیت میں کہ وہ اپنی جسمانی چوٹوں سے زیادہ اس خواب کی وجہ سے بے چین تھا جو اس نے عالم غنودگی میں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ خواب ہی تھا جس میں وہ جولی کو عجیب و غریب حالات سے گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے ایسا خواب کیوں کر دیکھا۔ کیا صرف اس لیے کہ وہ کئی دن سے جولی کو پریشان محسوس کر رہا تھا اور اب خود مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا تو وہ کچھ اور بھی شدت سے یاد آئی تھی؟ لیکن شاید ایسا نہیں تھا، بات محض اتنی سی نہیں تھی۔ اگر اتنی سی بات ہوتی تو دل کو اتنی شدید بے چینی لاحق نہ ہوتی جو اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے اور جولی کسی مشکل میں پھنس گئی ہے، کوئی ہے۔ اضطرابی کیفیت میں وہ حلق میں بچھے کانٹوں کے باوجود پوری قوت سے چلایا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کم سے کم آج اسے اس عالم بے کسی میں نہیں ہونا چاہیے تھا جس میں وہ مبتلا تھا۔ کیا بات ہے ہیرو، کیوں چلا رہا ہے؟ دو تین بار پکارنے پر زرد روشنی میں اسے مارنے والے سپاہیوں میں سے ایک کی صورت دکھائی دی اور اس نے پرخشونت لہجے میں پوچھا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس کے لہجے کی پرواہ کیے بغیر فاروق نے بے چینی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ ہاں، ایسے کیسے ہیرو؟ ابھی تو ہم تیرے اندر سے تیری ساری غنڈہ گردی اور اکڑ باہر نکالیں گے تاکہ تو بھی جان لے کہ بڑے افسروں سے پنگا لینے والے تجھ جیسے بدماشوں کا کیا انت ہوتا ہے۔
سپاہی نے اسے استہزائیہ لہجے میں جواب دیا، میں صاحب سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، تم مجھے ان کے سامنے لے چلو، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ عام حالات میں فاروق کبھی یہ انداز اختیار نہ کرتا۔ ربن کی تربیت نے اس کو اتنا جاندار تو ضرور بنا دیا تھا کہ جسمانی چوٹوں کو خاموشی سے سہ جاتا، لیکن یہ تو دل کی بے چینی تھی جو اسے اتنے التجائیہ انداز میں بات کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ معافی تو تجھے مانگنی ہی مانگنی ہے، پر پہلے کیے کی سزا تو بھگت لے۔ صاحب کا اپمان کر کے اتنی آسانی سے اپنی جان کیسے چھڑا سکتا ہے تو؟ سپاہی کو اس پر ذرا رحم نہیں آ رہا تھا۔ تم صاحب سے میری بات تو کراؤ۔ مایوس کن جواب کے باوجود اس نے ایک بار پھر درخواست کی۔ منہ بند کر کے لٹکا رہ، صاحب تیری بنتی سننے کو ادھر ہی جم کر نہیں بیٹھے ہوئے، اب وہ سویرے ہی ادھر آئیں گے، پھر تیرا فیصلہ کریں گے۔ اپنے کو تجھے ساری رات ایسے ہی لٹکا کر رکھنے کا حکم ہے، اگر زیادہ شور کیا تو ایک بار پھر ڈنڈے سے سر بجا کر چپ کروا دیں گے۔ سپاہی اسے بری طرح ڈپٹ کر باہر نکل گیا۔ وہ بھلا کیسے سمجھ سکتا تھا کہ التجا کرتا یہ شخص الٹا لٹکا رہنے کی اذیت سے بھی بڑھ کر کسی اذیت میں مبتلا ہے، ورنہ کبھی بھول کر بھی اس سے کوئی درخواست نہ کرتا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔